اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ سورۃ الہمازہ ہے۔ سورۃ الہمازہ اس کی 9 آیات ہیں اور ایک اس کا رکوع ہے، اور نام جو اس کا ہمازہ ہے اس کا لغوی معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا۔ یہ جو سورہ ہے یہ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ یہ اخنس بن شریک، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، یہ وہ کفار کے وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر اعتراض کیا کرتے تھے اور عیب نکالا کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز پتہ چلی کہ منہ پہ عیب نکالنا اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا، اور غیبت کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ احادیث نبویہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے منہ کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون سے ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ معراج کی رات حضور نے ایک اور منظر بھی دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ کہا، حضور یہ بھی وہ ہیں جو منہ پہ عیب نکالتے تھے اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے تھے۔ غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، یحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اور خود پھر اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، ہاں تم ناپسند کرو گے۔ زندہ بھائی کا گوشت کھانا اس کو ذہن نہیں مانتا، اور مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ ایسے ہے جس طرح غیبت کرنا۔ تو غیبت سے اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس سے بچائے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ کہا گیا کہ حضور ایک عورت آئی تھی اور اس کا قد چھوٹا تھا، پست تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ حضور چھوٹا قد تو تھا ہی اس کا، حضور نے فرمایا کہ اگر نہ ہوتا پھر تو تہمت تھی، فرمایا یہ تو غیبت ہے۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رنگ کالا ہو تو ہم بے دھڑک بول پڑتے ہیں کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ اگر کوئی کسی کو کان سے سنائی نہ دیتا ہو، الگ طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں ہم نے، اور اگر کوئی پاؤں سے چلتا نہ ہو تو ہم اس کا بھی نام کوئی اور رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو برا لگے گا، تو یہ تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو تہمت ہے۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے۔ ایسی بات جو سامنے بیان کی جائے اور اس کو برا لگے، یہی تو غیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی جمع مالا وعددہ، وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور شمار کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کہ حرام ذرائع سے مال کو جمع کرنا، حرام ذرائع سے مال کو جمع کرنا، جس طرح اگر کوئی ڈاکہ ڈال لیتا ہے مال تو اس کے پاس بھی جمع ہو جائے گا، کوئی کسی کا حق تلف کرتا ہے مال تب بھی جمع ہو جائے گا، اور اگر کوئی کسی کو حق دباتا ہے یا کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے مال تو تب بھی جمع ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے جو حرام طریقے سے مال کو جمع کیا جائے، جوے سے مال اکٹھا کر لیا ہے، تو ایک وہ مال ہے کہ جس کو جمع کیا اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے۔ نمبر 2، جمع شدہ مال کے اوپر شرعی حقوق ادا نہ کرنا۔
کہ مال پاس ہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، مال پاس ہے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہے، مال پاس ہے حج فرض ہے اور حج بھی نہیں کر رہے، یعنی جو مال جمع ہے اس پہ شرعی حقوق ادا نہ کرنا، یہ اس کے بارے میں یہ وہ وعید ہے، اور اس کے لیے بھی یہ مال ہلاکت کا سبب ہے۔ اور نمبر 3، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جانا کہ اللہ کو ہی بھول جانا، ایسا مشغول ہو جانا، اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے اور بیٹھا ہوا ہے دکان پہ اور رش لگا ہوا ہے اور ایسا مشغول ہو گیا نہ نماز کی فکر ہے، ایسا مال بھی اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور نمبر 4، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے مال پر توکل کرنا، کہ وہ یہ ذہن بنا لینا کہ میں اگر مسجد میں بیٹھا رہا نماز پڑھتا رہا تو گاہک میرے واپس مڑ کے چلے جائیں گے، یعنی یہ بھروسہ کر رہا ہے کہ میں بیٹھوں گا اور مال تب آئے گا۔ بھائی رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اس نے دینا ہے، ہمارا رازق وہ ذات ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں جن کے اوپر وعیدیں نازل ہوئی۔ نمبر 1، حرام مال اکٹھا کرنا۔ نمبر 2، جمع شدہ مال پہ شرعی حقوق ادا نہ کرنا۔ اور نمبر 3، مال اکٹھا کرنے میں اس طرح کا مصروف ہو جانا کہ اللہ کو بھول جانا۔ اور نمبر 4، مال پہ بھروسہ کرنا اور اللہ پہ بھروسہ نہ کرنا۔ مال آنا حلال طریقے سے بری بات نہیں، لیکن اس کے اوپر شرعی حقوق فرض ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت انسان اپنا پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ کویسچن کا جواب نہ دے لے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سوالات؟ فرمایا اسے پوچھا جائے گا تمہیں عمر دی کس کاموں میں صرف کی، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہیں جوانی دی تم نے کہاں پہ اس کو صرف کیا، اور نمبر 3 کہ تمہیں مال تم نے لیا کیسے، اکٹھا کیسے کیا اور خرچ کہاں پہ کیا، 4۔ اور نمبر 5، تمہیں علم دیا گیا اور تم نے اس پر کہاں تک اس پہ عمل کیا، کہاں تک تم نے اس علم کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یاد رکھیں، مال ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، پردہ کرتا ہے، تو اس کے تن پہ صرف ایک کوڑا لٹھا کفن ہوتا ہے، بس کفن ہوتا ہے، اور اس کے تن پہ جو بٹن، یہ سوٹ، یہ رنگ برنگا لباس اتار لیا جاتا ہے۔ اگر کچھ دیر ہو جائے تو اگر جسم اکڑ جائے تو کینچیوں سے یہ لباس اتار لیا جاتا ہے، ایک کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو کوئی جیب نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہیں نکال لیے جاتے ہیں، زنجیر پہنی ہوئی ہے اتار لی جاتی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اتار لی جاتی ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، اکیلا تنہا اس کو لباس پہنا دیا جاتا ہے سفید۔ آج وہی لباس جو پلنگ پہ سونے والوں کو دیا جاتا ہے وہیں ایک فقیر کو دیا جاتا ہے۔ آج کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی آرائی، آج ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، آج ایک ہی صف میں دونوں کھڑے ہو گئے، اس کو بھی وہی لباس ہے، اسی کو بھی وہی لباس۔ آج کوئی برادری نہیں رہی، آج کوئی اسٹیٹس نہیں رہا، آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنرل تھا، کرنل تھا، اس کو تو یہ بھی دے دو تو اس کو وہ بھی دے دو، نہیں، آج دونوں کے لباس ایک طرح کے ہیں، آج فرق ختم ہو گیا ہے، اور مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے روک دیا جاتا ہے، ایک کفن اس کو دیا جاتا ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ آئیں ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں عبرت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بندہ اگر 3 بھائیوں کو بلاتا ہے اور وہ بھائی جو ہے دنیا سے جا رہا ہے اور تینوں بھائیوں کو بلاتا ہے، پہلے بھائی سے کہتا ہے تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اپنی نوکری چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، دن رات آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آپ کی بڑی فکر کرتا ہوں، آپ کا میں بڑا خیال کرتا ہوں، جہاں جہاں آپ کو لے کے جانا ہوگا میں جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور وہ جانے والا کہتا ہے کہ بھئی اب تو لگتا ہے عمر وفا نہ کرے، لیکن ایک کام ہے،
کہ اگر تو میرا مخلص ہے نا، میرا تو بھائی ہے، اور تو ایک میرے اوپر احسان کر۔ کہا کیا؟ کہا جب مجھے قبر میں رکھنے لگیں گے نا تو یار ایک رات میرے ساتھ تو بھی گزار لی۔ اس نے کہا بھائی بیوقوف ہو گیا ہے، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تمہارا ذہن کام نہیں کرتا۔ کہا کہ ایک دن کیا، میں تو چند لمحے کے لیے تیرے ساتھ قبر میں نہیں رہ سکتا۔ تو کہا بھائی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، میں مال آپ پہ خرچ کر دوں گا، جہاں پہ لے کے جانا ہوگا میں لے کے جاؤں گا۔ میرے پاس گاڑیاں ہیں، میں گاڑیاں بیچ دوں گا۔ میرے پاس زمینیں ہیں، میں زمین بیچ دوں گا۔ میرے پاس کارخانے ہیں، کارخانہ میں بیچ دوں گا۔ میں آپ کا علاج کرواؤں گا، میں قرضہ لے لوں گا کسی، میں اپنا آپ گروی رکھوا دوں گا، سب کچھ میں نچھاور کر دوں گا، لیکن بھائی میں اپنے پاس ٹکا نہیں رکھوں گا، سارا مال میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، میں مال اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ بھائی کہتا وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یار جس سفر پہ میں جا رہا ہوں تو نے بڑے میرے ساتھ سفر طے کیے ہیں، بڑا ہو سفر یا چھوٹا، تو میرے ساتھ تھا میرے بھائی، واقعی تیرا پیار قابل دید ہے، لیکن جس سفر پہ میں جانے لگا ہوں کہا تو ایک رات میرے ساتھ تو گزار لے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں پیسہ تو سارا لگا سکتا ہوں، لیکن ایک رات تیرے ساتھ میں گزار نہیں سکتا۔ کہا قبر ہے، تاریکی ہے، لوگ تمہیں اٹھائیں گے، قبر میں رکھیں گے، اوپر سلیپیں رکھیں گے، مٹی ڈالیں گے اور چلے جائیں گے۔ کہا میں تو چند سیکنڈ کے لیے بھی تیرے ساتھ نہیں لیٹ سکتا۔ تو کہا اچھا، پھر کہا وہ سوچتا رہتا ہے۔ کہا آج یہ بھائی، پہلا بھائی بھی بے وفا ہو گیا، آج دوسرا بھی بے وفا ہو گیا۔ میں نے کسی سفر میں جانا ہوتا، میرے بھائی مجھے کہتے ہمیں ساتھ لے جا، میں ساتھ لے کے جاتا، اور کوئی موقع ایسا ہوتا کہ اگر میں نہ ساتھ لے کے جاتا تو میرا بھائی پریشان ہو جاتا، مجھے ساتھ نہیں لے کے گیا۔ آج میں جس سفر پہ میں جا رہا ہوں، آج میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ تیسرے سے کہتا ہے بھائی تو بتا کہ تو میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کون سی بات کر لی آپ نے؟ کہا میں تیرے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا، میں تیرے ساتھ قبر سے اٹھوں گا بھی، میں تیرے ساتھ محشر میں بھی رہوں گا، میں تیرے پاس سوال جواب جب ہو رہے ہوں گے میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی اور بتا، میں تیرے ساتھ مرنے کے بعد بھی رہوں گا۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس جانے والے کو کس پہ پیار آئے گا، پہلے پہ، دوسرے پہ یا تیسرے پہ؟ یقیناً آپ کہہ رہے ہوں گے تیسرے پہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی مثال سمجھا دی، فرمایا جو پہلا بھائی ہے وہ اس طرح ہے جو اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے اہل و عیال اس کو نہلائیں گے بھی، اس کو کفن پہنائیں گے بھی، لوگ بھی آ جائیں گے، مہمان بھی آ جائیں گے، مسجد میں بھی اعلان کروائیں گے، اس کی میت کو اٹھائیں گے بھی، قبرستان بھی لے کے جائیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کو قبر میں رکھیں گے بھی، سلیبیں بھی ڈالیں گے، مٹی بھی ڈالیں گے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال نہیں ہوں گے۔ ماں بھی ہوگی جس کا بیٹے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا گا، لیکن چیخو پکار میں آج اس کی وہ اس گھر کی دہلیز میں اس کی چیخو پکار رہ جائے گی، آنسوؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کو رخصت کرے گی۔ آج بہن بھائی کا پیار بھی بڑا ہوگا، آج بہن کے آنسو بھی تھم جائیں گے جب بھائی کی لاش گھر سے نکلے گی۔ آج میاں بیوی میں بھی بڑا پیار ہوگا، بیوی کے بھی آنسو تھم جائیں گے جب شوہر کے جسد اس کو گھر سے نکالا جائے گا۔ آج وہ بھی آنسو میں اس کو سارے سر پہ پیار دیں گے، لیکن یاد رکھے کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اہل و عیال میں سارے اس کے رہ جائیں گے، لیکن ساتھ اس کے نہیں جائے گا کوئی بھی۔ نمبر 2، اس کا مال بڑا پیسہ اس نے کمایا، بڑی اس نے بلڈنگیں بنائی، بڑے کارخانے لگائے، گھر میں کاریں خریدی، اور گھر میں بڑا اس نے زیب و زینت کے ساتھ گھر کو سجایا، لیکن آج اس کا بینک بیلنس بھی دھڑے کا دھڑا رہ گیا، آج اس کی کوٹھی بھی دھڑے کی دھڑی رہ گئی، آج اس کا بینک بیلنس، پیسے، سارا کچھ اس کا یہاں کی یہاں ہی رہ گیا، کوئی ساتھ نہیں جا رہا۔ اور تیسرا جو ہے وہ اس کا عمل ہے، عمل اس کا قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ عمل جب قبر سے اٹھے گا تب بھی ساتھ ہوگا، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا عمل تب بھی ساتھ ہوگا، اور سارے جو مشکل اوقات ہیں اس میں مال ساتھ نہیں ہوگا، اس میں اہل و عیال ساتھ نہیں ہوں گے، عمل ساتھ ہوگا۔ ہماری جو ترجیحات ہے وہ مال کے ساتھ بڑھ گئی ہیں، ہماری جو اپرچونٹی جو زیادہ ہے وہ ہماری اہل و عیال کے ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے جس نے اتنے لمبے سفر کے ساتھ جانا ہے اس کی تیاری میں ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ کرے ہم تیسرا جو عمل جو ہمارا قبر میں بھی ساتھ جانا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور کہا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اب اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے، فرمایا ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا، چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے جو اس نے بھڑکائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا 1000 سال تک، اور وہ سرخ، پھر 1000 سال بھڑکایا جائے گا، پھر وہ سرخ سے اس کی رنگت چینج ہو کے سفید ہوگی، پھر اس کو بھڑکایا جائے گا، پھر وہ سیاہ ہو جائے گی، یعنی جہنم کی آگ سیاہ۔ جہنم کی آگ میرے سامعین، جہنم کی آگ سب سے جو ہلکا عذاب ہے، وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ آج ماچس کی تیلی ہماری انگلی کے ساتھ لگ جائے، ہم تڑپ جائیں، سردیوں کا موسم، ہم ہاتھ تپا رہے ہوں اور ذرا سی گرمائش زیادہ ہو جائے ہم ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم کو اس کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھول جائے گا، سارے اعضاء اس کے پگھل جائیں گے۔ اس کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جو اس نے بھڑکائی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دل تک پہنچ جائے گی، یعنی اس کی تپش دل تک پہنچے گی۔ کیا حال ہوگا؟ نازک ترین جو عضو ہے وہ دل ہے، یہاں تک اس کی ہیٹ پہنچے گی۔ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، کہا کہ وہ جو بندہ ہے وہ یہاں تک کہ وہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس پہ جہنم کو بند کر دیا جائے گا، فی امد ممددہ، اور لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا۔ ایک تو جہنم، ایک تاریخ، ایک آگ تاریخ، اور اس کے میں جو ستون ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، اس ستون کے ساتھ جہنمی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ کیسا عالم ہوگا؟ اور آگ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اللہ ہمیں صدقے دل سے نامہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو اس آگ سے بچائے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔